وغیل جلال وجهك وعظیم سلطانك اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس 40 راتوں کے لیے آئے کوہ طور پہاڑ کے اوپر، تو اللہ نے ان سے کلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار ہی کروا دے۔ تو اللہ نے کہا مجھے دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا ان دنیا والی آنکھوں سے، اگر یہ پہاڑ قائم رہا اس کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا، اگر یہی قائم نہ رہا تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام جب تجلی ڈالی گئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر اللہ نے کہا یہ مضبوطی سے تختیاں پکڑ لو اور خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، لوگوں کو بھی جا کے اس کے متعلق بتلانا ہے، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اللہ کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہوں گے اور ہم ان کو بدلا دیں گے ما کانوا یعملون، جو یہ دنیا کے اندر اعمال کیا کرتے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 148 ہے۔ پیچھے ہی بات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی بات کریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ کے حکم پر گئے تھے تو پیچھے ایک مسئلہ بن گیا تھا، جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا، تو پیچھے قوم والوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک غصے کے اندر تختیوں کو پھینک دیا، ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا اور ان سے پوری پوچھ گچھ کی، کیا مسئلہ بنا ہے، کس طرح ہوا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ، اور انہوں نے بنا لیا، قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے اس علاقے سے، اس جگہ سے چلے جانے کے بعد جب کوہ طور پر گئے تھے اس وقت، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، اس کا ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کی ایک آواز بھی تھی۔ ایک سامری نامی بندہ تھا، اس نے قوم کے سارے زیورات کو اکٹھا کیا اور اس کا پھر ایک سانچہ ڈانچہ بچڑے جیسا بنا لیا۔ ان کے دل کے اندر بچڑے کی بڑی محبت تھی، بچڑے کو بنا لیا اور وہ بچڑا ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اور دیگر مقامات پر اللہ ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ اصل میں معبود ہے، ہم بھی بھولے رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی بھولے رہے ہیں، لہٰذا اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اصل میں آواز کیا تھی؟ اس کا منہ بھی آگے سے کھلا ہوا تھا، اس کی دم والی سائڈ سے بھی سوراخ تھا۔ اب ہوا اندر داخل ہوتی اور جب ادھر سے گزرتی تو وہ ایک شور سا پیدا ہوتا، آواز پیدا ہوتی، تو وہ کہتے ہیں یہ گائے کی آواز نکالتا۔ انہوں نے اس کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات ہو گئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بچڑے کو انہوں نے معبود تو بنا لی ہے، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا ہے، انہ بے شک لا یکلمہم، وہ ان سے کلام کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور کسی رستے کی دعوت دیتا ہے۔ کس کو معبود بنا لیا؟ عقل کے اندر یہ بچڑا بھی معبود ہو سکتا ہے، بے جان ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، نہ تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں سے یہی بات کہی تھی، تمہارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کھانا کھاتے کیوں نہیں، پانی پڑا ہے، پانی کیوں نہیں پیتے؟ جب انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑ کے کسی کی
گردن کسی کا بازو اور کسی کی ٹانگ کاٹ دی تھی. یہاں بھی یہی مسئلہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. تم نے نظر نہیں آتا جس کو تم نے معبود بنایا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی رستے کی طرف بلانے والا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اس کو پکڑا معبود، وکانوا ظالمین، اور قوم والے ظالم تھے. ظالم کیا تھے؟ جس طرح سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. کائنات کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھڑا کر لے، کسی کو شریک بنا لے. یہ بھی انہوں نے شریک بنایا تھا اللہ کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں وَقَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ لوگ ظالم تھے. وَلَمَّا، اور جب سُكِتَ فِي أَيْدِيهِمْ، نادم ہوئے نا، اوہو یہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ اور رب نہیں ہے، یہ پالن ہار نہیں ہے، یہ رب العالمین کے مد مقابل ہم اس کو کھڑا نہیں کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے. نادم ہوئے، پریشان ہوئے، اب دل ہی دل میں دکھ کو اپنے اندر سما لیا اور کہنے لگے وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا قَدْ ضَلُّوا، کہ ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بچڑے کو معبود نہیں بنانا چاہیے تھا، معبود تو برحق اللہ کی ذات ہے. قالوا، سارے مل کے کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر نہ ہمارے اوپر رحم کیا، ربنا، ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور نہ ہمیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بھائیو یہ بات یاد رکھیں، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ کے اوپر مصر رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، تو جیسے ہی روح زمین کے اوپر میرے رب نے ان کو اتارا نا، تو ہماری ماں حوا نے اور بابا آدم نے دونوں نے مل کے یہ دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہم دونوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم تو کیا ہے، اللہ بخشنے والا بھی تو ہے، رحم کرنے والا بھی تو ہے، اگر تو نے ہماری اس غلطی کو معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قوم والوں نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. ولما، اور جب وقت پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس اپنی قوم کی طرف تشریف لائے، رجع، لوٹے، موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غصے کی حالت میں، آصفا، افسوس کرتے ہوئے. اس بات کا اللہ رب العالمین نے نا کوہ طور پہاڑ کے اوپر بھی بتا دیا تھا کہ موسیٰ تیری قوم نے نا پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. ایک سامری نامی بندہ ہے، اس کا نام بھی باقاعدہ آگے آئے گا 16ویں پارے کے اندر. اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اپنی قوم کی طرح جا کے حالت دیکھو اور ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دو، ایک الہ کی طرف ان کو بلاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک انسان کسی چیز کے متعلق خود مشاہدہ نہیں نہ کر لیتا اس وقت تک اس کو یقین نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کو یا مجھے کوئی بھائی بندہ کہتا کہ باہر لڑائی ہوئی ہے، تو جو جذبات ہمارے ادھر بیٹھ کے یا باہر جا کے ہوں گے وہ ادھر بیٹھ کے نہیں ہوں گے، باہر جا کے جو دیکھا جائے گا اس کے متعلق ہم زیادہ تاثر رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کوہ طور پہاڑ کے اوپر کہ آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. غصہ اس وقت بھی بہت آیا تھا، تختیاں ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہیں تورات کی، لیکن چپ چاپ نیچے آ گئے اور جب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ تو بچڑے کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، غصے کے اندر تختیوں کو ایک طرف پھینک دیا. اللہ فرماتے ہیں غصے کے ساتھ لوٹے. قالا، سب سے پہلی بات ہارون علیہ السلام سے کی، بئسما، بری ہے، خلفتمونی، جو تم نے جانشینی اختیار کی تھی، من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد. تم سے کام ہی نہیں سیدھا ہوا، تم نے ان کو سیدھا چلانے کی بجائے الٹا چلا دیا. ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ ان کو ڈانٹنا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے وعیدوں کا جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے وہ سنانی تھی. اعجلتم امر ربکم، کیا ہے ہارون تم نے جلدی کی ہے اللہ کے حکم کے آنے کی؟
اللہ نے مجھے 40 راتوں کے ادھر بلایا تھا تو میں 40 راتیں پوری کرنے سے پہلے ہی میں واپس نیچے آ جاتا. تھوڑا صبر نہیں کیا تم نے؟ ان کو سمجھاتے، ان کی اصلاح کرتے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف پھینکی. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا. بِرَأْسَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو. اللہ اکبر. بعض جگہ آتا ہے کہ داڑھی کو بھی پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے نا، غصے کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے بالوں کو. یجرہ الیہ، اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ قال ابن ام، اللہ اکبر. ہارون علیہ السلام نے بھی بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے اور میری ماں کے بچے، نہ ایسے کر، ماں جائے. کیا مطلب؟ کہ ماں کا واسطہ دوں گا تو موسیٰ کے دل کے اندر رحم آ جائے گا. وہ تیری ماں بھی وہی ہے، میری ماں بھی وہی ہے، میرے ساتھ ایسا نہ کر، مجھے نہ ڈانٹ، میرے اوپر سختی نہ کر. یجرہ ان القوم استضعفونی، بے شک تیری قوم نے نا مجھے کمزور سمجھا تھا. وقادو، اور میں نے روکا بھی تھا، لیکن وقادو قریب تھا، یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے دھمکیاں دیتے تھے. ہارون چپ کر کے بیٹھ جاؤ وگرنہ تیرا حال برا ہوگا، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تیری جان کو خطرہ ہے. بھائی جان، میں نے پورا زور لگایا تھا، میں نے ان کو سمجھایا تھا موسیٰ اس کے اندر میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا تھا، لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں تھی، انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت ہارون علیہ السلام یہ باتیں کہہ رہے تھے نا، اور ابھی انہوں نے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے، تو فلا تشمت، ہارون علیہ السلام کہنے لگے نہ خوش کرو، بی، میرے متعلق، الاعداء، دشمنوں کو. وہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، آپ نے مجھے پکڑ رکھا ہے، خدا کا خوف کھائے، ایسے نہ کریں، مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، میری بے عزتی نہ کریں، میرے بالوں کو چھوڑ دیں، احسن طریقے سے میرے ساتھ بات کریں، جذبات کے اندر آ کے بات نہ کریں، غصہ نہ کریں. میں آپ کو ایک ایک بات کے متعلق اطلاع دیتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کے متعلق بد دعا بھی کیا کرتے تھے. اللہم، یہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں شماتت الاعداء، اللہ کافروں کے دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی کہتے ہیں موسیٰ مجھے پکڑا ہوا ہے، وہ دیکھو دوسرے ہنس رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی دیکھو پکڑ ہوئی ہے، ان سے ہی پوچھا جا رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي، اور نہ تو مجھے شامل کر مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. اور میں نے نہیں شرک کیا، میں نے ان کو روکا تھا، یہ جان بوجھ کے اس شرک کی طرف گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری بات سنی نا، موسیٰ علیہ السلام کے دل نے بھی گواہی دی کہ ہارون علیہ السلام تو صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیوں شرک کی دعوت دینی تھی، انہوں نے کیوں ان کے ساتھ ملنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے قال رب اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، اللہ مجھے بھی بخش دے جو میں نے یہ سختی کی ہے، ولی اخی، اور اگر کمی کوتاہی میرے بھائی سے بھی ہوئی ہے، کوئی سستی ہوئی ہے، کوئی کمی رہ گئی تھی سمجھانے کے لحاظ سے، وَأَدْخِلْنِي، اور ہم دونوں کو داخل فرما، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ، اور بے شک ارحم الراحمین، تو سب سے رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم دونوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم دونوں کے حال پہ رحم فرما دے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیفیت تو دیکھ لی تھی قوم کی کیا بن چکی ہے. اب قوم بھی اس بات پر بھی تھی کہ ہمیں معافی مل جائے جو ہم نے غلطی کوتاہی کی ہے. اللہ نے ان کی معافی کو کس طرح قبول کیا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا العجل، جنہوں نے بچڑے کو پکڑا تھا نا معبود، سینالہم، ان قریب ہم ان کو غضب ہوگا، عذاب ہوگا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت ہوگی ان کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ہم پہلے پارے کے اندر نا سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے جب مچھرے کو معبود بنا لیا تھا نا غیر اللہ کو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری معافی یہ ہے
انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ اللہ نے وہاں پہلے پارے میں فرمایا تھا تمہاری معافی تب قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اللہ اکبر۔ ہر بندے نے تلوار پکڑ لی، رات کا وقت تھا، بالکل اندھیرا تھا، فرمایا جس طرح تلوار چلاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی آگے آتا ہے اس کو قتل کر دو۔ اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان دباریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اللہ تب تمہاری توبہ قبول کرے گا کیونکہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ یہاں بھی یہی بات کہہ رہا ہے میں تمہیں ذلیل کر دوں گا دنیا کی زندگی میں بھی، اور اللہ کا عذاب بھی تمہارے اوپر نازل ہوگا کیونکہ تم نے غیر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کھڑا کیا تھا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا، اللہ کا شریک کیوں بنایا تھا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے جھوٹ باندھا تھا کہ اللہ بھی ان کی سنتا ہے، اللہ نے بھی ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، ہم اسی طرح جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ آخری بات، والذین، اور وہ لوگ، عاملوا السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں، ثم تابوا، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من بعدها، ان گناہوں کو چھوڑ کے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، شرک کی دلدل کے اندر پھنسا ہو، بدعت کے اس نے بہت زیادہ کام کیے ہو، نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ہو، اللہ پر ایمان نہ لایا ہو، برے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن عمر بن عاص آئے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا کیا ہے، ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط؟ کہنے لگے میرے جو پچھلے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایمان کو قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ یہاں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، جو عمل کرتا رہا ہو برا، ثم تابوا، پھر سچی توبہ کرے، من بعدها، ان گناہوں کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدها، اس توبہ کے کرنے کے بعد، لغفور رحیم، البتہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن صرف معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو انسان اللہ سے پکی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعدہ یہ کرے کہ پکی توبہ ہو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ ہو، ادھر توبہ اور ادھر گناہ، ادھر توبہ ادھر گناہ، یہ نہیں، پکا شرک سے باز آ جائے، توحید پرست ہو جائے، عقیدہ توحید کو اپنا لے اور پھر نبی اسلام کی اطاعت کرے، اچھے عمل کرے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو قوم والوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اگر آج بھی کوئی مشرک اللہ سے پکی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے، یہ ذلت اور رسوائی ان کے اوپر اس وجہ سے آئی تھی کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی ساری زندگی عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک جیسے معاملات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اے اللہ ہم تیرے حضور یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔